ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى۔ لولا کلمۃ، کلمہ کا معنی ایک بات، ایک حکم، ایک فیصلہ۔ اگر ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، سبقت من ربک کا جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ہو چکا ہے، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا۔ سبقت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لکان لزامن، اس نے ترجمہ بعد کر سا واجل مسمى، اس کا پہلے کر دیں۔ اجل کا معنی ہوتا ہے ایک میعاد، ایک وقت۔ مسمى کا مطلب فکس، مقرر۔ اگر اللہ کی طرف سے مقرر وقت نہ ہوتا اور تیرے رب کی طرف سے ایک پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لکان لزامن، تو وہ عذاب ان کے اوپر آ دھمکتا، عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ان کے اوپر۔ یہ در حقیقت مشرکین مکہ کا ایک رویہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ جو اس کتاب سے منہ موڑے گا اس کی زندگی میں امن سکون نہیں ہوگا، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آئیں ہمارے پاس جس سے ہمیں روز ڈراتے ہیں، جس کے ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں، جس عذاب سے ہمیں دھمکاتے ہیں، وہ لے آئیں اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اسی طرح قیامت کے حوالے سے بھی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، وہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ کب آئے گی قیامت؟ جب آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو وہ ذرا لا کے دکھا دیں ہمیں قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جیسے بدبخت لوگ یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے اگر اپنے رویے کو نہ بدلا، میرے نبی کی بات کو نظر انداز کرتے رہے، میری کتاب کو نظر انداز کرتے رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، تو تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی ایک سنت اور اللہ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ فوری نہیں پکڑتا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ بندے اصلاح کر لیں، بندے سنبھل جائیں۔ یہ بس اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ بندوں کو مہلت دی جائے گی، اور پکڑنے کا اور عذاب کا اللہ نے ایک فکس ٹائم رکھ دیا ہے کہ بھائی جب یہ اس حد تک بڑھ جائیں گے، اس حد تک چلے جائیں گے کہ میرے نبی کو گھر سے نکال دیں گے، ہجرت پہ مجبور کر دیں گے، میرے نبی کے خلاف جنگیں برپا کریں گے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح اللہ نے ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے، یہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، آپ ہی تو ضمان ہیں اس قوم کے لیے، آپ ہی تو امان ہیں اس قوم کے لیے، آپ جب تک ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ آپ کے صدقے تو بچ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور کتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ آپ ہی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ مہلت دی جائے گی سنبھلنے کا، اور اصلاح کا چانس دیا جائے گا کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی جو اللہ نے ایک فکس کی ہوئی ہے، تو پھر لازماً وہ عذاب آ جائے گا، پھر تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میرے نبی کے قریب چلے جاؤ، میرے نبی کو اپنا امام اور رہنما بنا لو، میری کتاب کو اپنا امام اور رہنما بنا لو، میرے ذکر سے، میری کتاب سے منہ مت موڑو، اپنی اصلاح کر لو۔ یہ عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تمہیں جو تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ اللہ بے بس ہے، کمزور ہے، نعوذ باللہ آپ کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ رحمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے کہا فاصبر علی ما یقولون، یہ اپنے نبی کو خطاب ہے اور نبی کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ یہ جو مخالفین اسلام ہیں یہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، طرح طرح کے طعنے دیں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو ذہنی آپ کے اوپر تشدد کریں گے، آپ ان کی خیرخواہی کریں گے، آپ ان کی بھلائی کریں گے، آپ ان کو اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ بھائی اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کر لو، بھائی ہمارے معاشرے میں سود نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں مساوات ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں فحاشی اور عریانی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، آپس میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، بہتان نہ لگاؤ کسی دوسرے کے اوپر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ نماز کی شکل میں، روزے اور زکوٰۃ کی شکل میں۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ کوئی دشمن تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی، ان کو تشدد، جسمانی طور پر ان کے اوپر تشدد کیا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر تشدد کیا، آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے، آپ کے راستے پہ گرد و غبار اور وہ ساری چیزیں، گندگی ڈالتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، اور جنگیں برپا کیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سارے کام کیے، حتیٰ کہ آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑا، آپ کی فیملی کے اوپر الزام لگائے، یہ سارے کام کیے تو اللہ نے کہا اپنے نبی کو فاصبر علی ما یقولون۔ یہ جو باتوں کے نشتر چلاتے ہیں نا، تیر چلاتے ہیں باتوں کے، جو آپ کے دل کے اوپر لگتے ہیں، ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، وہ دل میں سوچتے تھے کہ میں تو ان کا خیر خواہ ہوں، میں تو ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ میری بات سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی جو کیفیت تھی اس کو سامنے رکھ کے اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا فاصبر علی ما یقولون، جو وہ باتیں کہتے ہیں نبی اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر صبر کریں، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے رب کی رضا سمجھتے ہوئے ان کی باتوں کو نظر انداز کریں۔ پھر اگلی بات اللہ نے کیا کی اپنے نبی کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیحات بھی بیان کریں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ سبحہ، تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی، اس میں تنزیہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو ایسی صفات سے پاک کریں، اللہ سے ایسی صفات منسوب نہ کریں جو کمزوری کی علامت ہوتی، اللہ کی طرف شرک کو منسوب نہ کریں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کی طرف کوئی ایسی کمزوری جو اس کی شان کے خلاف ہے، کوئی ایسی چیز اس کی طرف منسوب نہ کریں، اس کی نفی کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، یہ کمزوری کی علامت ہے، اللہ کو تھکاوٹ نہیں آتی، یہ کمزوری کی علامت ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے کہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کے اندر کوئی کمی ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ تو سبح کے معنی میں یہ ہے کہ پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کی شان کے خلاف جو جو باتیں ان کی نفی کرے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جس سے اللہ کی عظمت اور شان میں کمی آتی۔ اور حمد کے اندر مثبت پہلو ہوتا ہے کہ ہر وہ خوبی اور ہر وہ صفت جو کمال کی طرف لے جاتی ہے، جو اللہ کی شان اور عظمت کے مطابق ہے، اللہ کو ایسی صفت اور اللہ کو ایسی صفات کے ساتھ متصف کرتے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس جیسی حکمت کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ علیم ہے، اس جیسے علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جو اس کی شان کے مطابق صفات ہیں، اس کی عظمت اور اس کے شان کے مطابق ایسی صفات کے ساتھ اللہ کو متصف کر دیں، یہ حمد کے معنی کے اندر آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی عظمت کے ترانے لوگوں کے سامنے، اور اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی یہ کام کرتے رہیں، اس سے آپ کو صبر ملے گا۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے،
قبل کا معنی پہلے طلوع الشمس، سورج کا طلوع ہونا، وقبل غروبہا، اور غروب ہونے سے پہلے۔ اب یہ حمد و ثنا اور تسبیحات بیان کرنے کو وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا، وقت کے ساتھ تعین کر دیا کہ ان اوقات میں تسبیحات کریں۔ تو اس سے مراد پھر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی عظمت کے ترانے ہر وقت ایک مومن کی زبان کے اوپر رہنے چاہیے، کہ اللہ نے سکھایا ہے بھائی آپ سونے لگیں تو کچھ دعائیں ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں کہ بھائی اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کو یاد کر کے سوئیں، کچھ تسبیحات اذکار سکھائیں۔ آپ اٹھیں تو پھر اس وقت اللہ کی تسبیحات اور اللہ کا ذکر کریں۔ پھر آپ واش روم میں جانے لگے ہیں، واش روم سے نکلنے لگے ہیں، آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کوئی بھی عمل، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا آپ نے ختم کیا ہے، ہر وقت آپ کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیحات کے ترانے ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ اس کا تعین کر دیا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے۔ نماز بھی تسبیحات کا اور اللہ کی حمد کا ایک طریقہ ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہی چیزیں نماز کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زبانوں کے تیر و نشتر آپ کے اوپر چلاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبر آپ کو کیسے آئے گا؟ نماز کا آسرا لے لیں، نماز کا سہارا لے لیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے نماز کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، قیام کی شکل میں، سجدوں کی شکل میں، رات کی تنہائیوں میں، دن کی روشنی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے آپ کو صبر ملے گا، اس سے آپ کو ہمت اور حوصلہ ملے گا، اور یہ مخالفین جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا مقابلہ آپ کر پائیں گے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز، صبح کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پوری رات جو ہے آپ کو نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ پھر دن کا آغاز ہو رہا ہے، دیکھیں اس رب نے آپ کو موقع دیا ہے، ایک اور آپ کی زندگی میں دن آ گیا ہے، تو دن میں، پورے دن میں ہم رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کی یہ اس کی شان ہے کہ بھئی وہ اپنے رب کے سامنے سب سے پہلے جھک جائے، دن کا آغاز اپنے رب کے سامنے جھک کے کرے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات بیان کر کے اپنے دن کا آغاز کرے، سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر دنیا کے باقی معاملات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہوتی ہے نا، تو عصر کی نماز بھی بہت اس کی اہمیت ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت کام کاج انسان کے بہت ہوتے ہیں، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور کام لوگوں نے سمیٹنے ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز انسان لیٹ کر دیتا ہے یا اس سے ضائع ہو جاتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے نا، کأنما وطر اہلہ ومالہ، اتنا اس کا نقصان ہے جتنا اس کا سارا گھر بار، ساری جائیداد، سارا مال ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا کسی کا ایک جانور مر جاتا ہے، کوئی بکری مر جاتی ہے، کوئی گائے مر جاتی ہے، کوئی بھینس مر جاتی ہے، لوگ سارے اس کے گھر میں جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے کہ بیچارے کا بڑا نقصان ہوا ہے، ایک قیمتی جانور تھا، اس نے رکھا ہوا تھا، محنت کی ہوئی تھی، وہ ضائع ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے سچے انسان تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، گویا اس کا سارا گھر، سارا مال تباہ ہو گیا۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان نمازوں کے اوقات کی پابندی کریں، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے لمحات کے اندر، رات کے لمحات کے اندر، رات میں کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رات میں جب ہر طرف تاریکی ہوتی ہے، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب ساری مخلوق آرام کر رہی ہوتی ہے، رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ نماز کے ذریعے پھر آپ کو صبر آئے گا، آپ کو اپنے رب کی مدد اور نصرت ملے گی۔ تو یہ عشاء اور تہجد کی طرف اشارہ ہے۔
فسبح واطراف النہار. دیکھیں تسبیح کا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تذکرہ کر دیا. یہ پہلے بات چل رہی تھی. یہاں اللہ نے پہلے کہا تھا کہ نماز پڑھیں، اوقات کی اب بات ہو رہی تھی. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فعل کا دوبارہ اعادہ کر دیا ہے. مطلب یہ ہے تاکید پیدا کی جا رہی ہے، معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. اگر آپ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو نماز آپ کی زندگی کے اندر، اس کے اندر کمزوری اور سستی نہیں ہونی چاہیے. اور نماز اگر صحیح ہو جائے، نماز کا آپ کا اہتمام، نماز کا خشوع خضوع، نماز کے اندر اخلاص، یہ ساری چیزیں اگر ایک مومن کے اندر ٹھیک ہو جائیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آپ کو برے کاموں سے، فحش کاموں سے، منکرات سے نماز آپ کو روکے گی. نماز آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے گی. شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کی شرائط کا اور نماز کی صفات کا خیال رکھا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیدی معنی پیدا کیا ہے کہ بھائی خیال کرنا، نماز کے اندر سستی نہ کرنا. اطراف النہار، دن کے اطراف میں. دن کا اطراف علماء کہتے ہیں اس سے مراد ظہر اور مغرب کی نماز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظہر تو دن کے اطراف میں نہیں ہے، اس میں اشراق کی نماز بھی ہے، اس میں چاشت کی نماز بھی ہے. یعنی نوافل کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بھائی نوافل کا بھی آپ اہتمام کیا کریں. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اوابین ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد ہے، وضو کرتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. نوافل کا اہتمام بھی کیا کریں. تو اطراف النہار سے علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ظہر اور مغرب کی نماز مراد ہے. وہ کہتے ہیں ظہر اس لیے کہ دن کے 2 حصے ہیں. ایک زوال کے بعد دن کا حصہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ایک کونے پر ظہر کی نماز ہے فوراً، اور پھر دن ختم ہوتا ہے مغرب کی نماز ہے. تو یہ دونوں اطراف النہار علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری 5 نمازوں کا، بلکہ باقی جو نوافل نمازیں ان کے اوقات کا اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا ہے. عام طور پر جو مخالفین اسلام ہیں، مستشرقین جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے اوقات کا کوئی تعین نہیں ہے قرآن کے اندر. جو حدیث کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں نماز کے اوقات کا تعین نہیں ہے قرآن کے اندر، آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. تو یہ اشارات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مبارکہ سے ان کو ساروں کو واضح کر دیا. لعلک ترضیٰ. اب اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی ہے کہ یہ تسبیحات آپ نے کیوں کرنی ہے، نماز کی پابندی کیوں کرنی ہے. ایک تو پیچھے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو مخالفین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر میں نماز آپ کی معاون ہوگی. نماز آپ کی مدد کرے گی، آپ کو اللہ استقامت دے گا. نماز کے ذریعے آپ کو حوصلہ ملے گا، کیونکہ انسان کمزور ہے اور اللہ کی ذات طاقتور ہے. کمزور ذات کا جب طاقتور ذات کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، جب اس کے قریب انسان چلا جاتا ہے، کمزور ہے لیکن ایک پاورفل خدا کے سامنے جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کی قوت اور طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں استقامت آتی ہے، پھر اس میں صبر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور آخر میں پھر اللہ نے ایک وجہ بیان کی، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی نماز کے ذریعے جو آپ کو اللہ کا انعام ملے گا، جو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آئے گی، جو اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں گی، جو کامیابیاں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، جو امن اور سکون آپ کو نماز کے ذریعے ملے گا، فرمایا آپ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کی برکات دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں. لعلک ترضیٰ. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر سستی نہ کرنا، اس کی برکات آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے. آپ کے رزق کے اندر اللہ اضافہ کرے گا، آپ کو امن اور سکون دے گا، اور آپ کی زبان کے اوپر جب اللہ کی تسبیحات آتی ہیں تو پھر انسان کا خاتمہ بھی اللہ کی تسبیحات کے اوپر ہی آتا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تموتون کما تحیون، آپ کو ایسے ہی موت آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری. ایک زندگی بغاوت میں گزارتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ یہ اللہ سے توقع نہ رکھے کہ میں مرتے ہوئے کلمہ پڑھوں گا. جیسے آپ زندگی گزاریں گے اللہ آپ کو ایسے موت دے گا. وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور آپ کا حشر بھی ایسے ہوگا جیسے آپ مرو گے.
یعنی اچھی موت آئے گی، آپ کا حشر بھی اچھا ہوگا، اللہ کے سامنے آپ کو جائیں گے، آپ کا پروٹوکول ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، اور فرشتے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے، اور وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارتیں دیں گے کہ وہ جنت جس کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا تھا، آج آؤ تمہارے لیے وہ جنت سجائی گئی۔ تو یہ کام تب ہوگا جب آپ اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی آپ نے اس لیے کرنی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر سکون آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی پریشان ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو فرماتے تھے آذان دو، ارحنا یا بلال، حدیث کے الفاظ ہیں، ہمیں راحت پہنچاؤ، اے بلال ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔ ایک مومن نماز کے اندر راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔